سورہ مائدہ کی یہ آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس سے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے پیغمبر، کفار آپ کے دین کو برباد کرنے سے مایوس ہو گیا، لہذا آپ مجھ سے ڈرتے رہے، باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد فوراً الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ آپ حضرات میں سے آپ جو بھی اٹھ کے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اور یہ آئے کاہے تھے جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ حضرات بھی گزارش کرو جس کو جانا ہو جا سکتا ہے، ڈسٹرب نہ کرے، اس لیے کہ ذاکر کا مزاج بڑا نازک ہوتا ہے ممبر پہ آنے کے بعد۔ صلوات پڑھے محمد وعلی مولا کائنات کی خلافت اسی آیت سے واضح ہو رہی ہے۔ مولائیت مولا کائنات کی حکمت و ضرورت کا اندازہ تو کیجیے، حکمت و ضرورت کا اندازہ تو کیجیے۔ کفر بدر میں توانا تھا، کفر بدر میں توانا تھا، خیبر میں تندرست تھا، خندق میں زوراور تھا، احد میں طاقتور، دو ہاتھ یہاں، دو ہاتھ یہاں، یہاں بھاگا وہاں آیا، وہاں بھاگا یہاں آیا، مگر جب یہ دشمن اسلام غدیر کے میدان تک پہنچا تو تمام تر مایوسیوں کا شکار ہو کر رونا پڑا، اور اس کی کمرے ہمت ٹوٹ گئی، کہ اب نہیں مٹ سکتا یہ اسلام۔ اب کیوں نہیں مٹ سکتا ہے اسلام؟ اگر آپ کے پاس تاریخ کے بین السطور پڑھنے کی اینک ہے تو اٹھائیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ تاریخ کے مابین یعنی بین السطور بیچ اینک کو تو استعمال کیجئے اور بتائیے آج کفر یہاں مایوس کیوں ہو گیا؟ دوستو، جیسے ہی دست زبردست مرسل اعظم نے، کفر نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھا، اس کی کمر ہمت ٹوٹ گئی، دل پہ دورے پڑنے لگے۔ ارے باپ رے باپ، ہمارے باپ کا قاتل، ہمارے دادا کا قاتل، ہمارے نانا کا قاتل، ہمارے بھائیوں کو تہہ تیغ کرنے والا، ہماری صفوں میں صف ماتم بچھانے والا، ہمارے گھروں میں صف ماتم بچھانے والا، ہمارے بہادروں کو تہہ تیغ کرنے والا، ہماری فوج میں انتشار پیدا کرنے والا، ہماری عورتوں کو رنسالہ پہنانے والا علی۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ ہماری عورتوں کو رنسالہ پہنانے والا علی، اور اب یہی علی اسلام کے ذمہ دار قرار پا رہے، مسلمانوں کے حاکم ہو رہے۔ کفر اتنا مایوس ہوا کہ رونا پڑا۔ جیسے ہی خلافت بلا فضل علی کا اعلان ہوا، کسی کے رونے کی آواز سنائی، مجمع پریشان، سب مبہوت، یہ کون رو رہا ہے اور بلند آواز سے رو رہا ہے؟ ہر طرف نظریں دوڑائی گئی، ہر چہار طرف تلاش کیا گیا، اور رونے والا مل نہیں رہا ہے، اور رونے والا بلند آواز سے رو رہا ہے، صرف آواز سنائی دے رہی ہے، صورت نہیں دکھائی دے رہی ہے۔
لوگ آئے، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا کوئی رو رہا ہے، ہم نے بہت تلاش کیا لیکن نظر نہیں آیا۔ مرسل اعظم نے مسکرا کر کے فرمایا شیطان رو رہا ہے، مسکرا کر کے فرمایا شیطان رو رہا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ کسی کے رونے پہ مسکرانا نہیں چاہیے، آپ انکا علی خلق عظیم کے درجے پر فائز ہے، ممکن ہو میرا رسول جواب دے تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن جب شیطان روئے تو مسکرانا ایمان ہے۔ شیطان روئے تو مسکرانا ایمان ہے۔ شیطان اسے سرخیمے کے پیچھے جس میں نوشاہ قدیر مولا کائنات کے دست حق پرست پر صحابہ مسلمان ازواج السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر بیعت کر رہی تھی۔ سنا آپ نے من کنتو مولا کی صدا سن کر شیطان رونے لگا، من کنتو مولا کی صدا سن کے شیطان رونے لگا۔ منصب خلافت جناب آدم کو ملا، شیطان اکڑا رہا نہیں رویا۔ منصب خلافت جناب آدم کو ملا، شیطان اکڑا رہا نہیں رویا۔ دربار الہی سے نکال دیا گیا، اکڑا رہا نہیں رویا۔ گلے میں کلاو لعنت یعنی لعنت کا توق ڈال دیا گیا، اکڑا رہا نہیں رویا۔ اور سنیں گے جناب نوح شریعت کے مؤسس اور بانی قرار پائے، شیطان اکڑا رہا نہیں رویا۔ جناب ابراہیم کئی الہی عہدوں کے بانی قرار پائے، شیطان اکڑا رہا نہیں رویا۔ جناب موسیٰ اور عیسیٰ دین کے ذمہ دار بنائے گئے، شیطان حسب دستور اکڑا رہا نہیں رویا۔ خاتم الانبیاء صاحب معراج ہادی اکبر اسلام کے قسمت کے مالک و مختار بنائے گئے، شیطان اکڑا رہا نہیں رویا۔ لیکن جیسے ہی دست زبردست حیدر کرار میں زمام حکومت آئی، ہمیشہ کا کرنے والا کمر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، ہمیشہ کا کرنے والا کمر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ جس شیطان کی آنکھ کبھی نم نہیں ہوئی تھی وہ بلند آواز سے رونے لگا۔ ہمیشہ مخالف گریا، دوسروں کو رڑانے والا آج غدیر بھی رویا تو اعلان خلافت علی بلا فصل کا اعلان اور آواز سن کر خدا ہی بہتر جانتے ہیں کتنے موٹے موٹے آنسو نکلے ہوں گے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے موٹے موٹے آنسو نکلے ہوں گے۔ ادھر شیطان رویا، ادھر وہ روئے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ آپ کے موٹے موٹے آنسو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے لیسا بعد الکمال الا الزوال، اب اس کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ دوستو تبصرے کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں، آنسو سے آنسو ملا لیجیے۔ نبی کریم ہنس رہے ہیں، شمع توحید کی فانوس بن کر آنے والا، اسلام کا محسن اعظم، دین خدا کا ڈنکا بجانے والا، حیوانوں کو انسان بنانے والا، انسانوں کو مسلمان بنانے والا، جاہلوں کو صاحب قرآن بنانے والا۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جاہلوں کو صاحب قرآن بنانے والا، مسلمانوں میں سلمان پیدا کرنے والا، وہ تو ہنس رہا ہے میری محنت کمال کو پہنچی۔ آپ بڑے اسلام کے ذمہ دار، حضور مر جائیں گے، سرکار مر جائیں گے، ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے، کیوں نہ ہو ایسے منحوس خیالات آپ کو نہ پیدا ہوں گے تو کسے پیدا ہوں گے؟ ایسے منحوس خیالات آپ کو نہ پیدا ہوں گے تو کسے پیدا ہوں گے؟ دوستو میں ہوتا تسلی اور تصفی دے کر کے کہتا، بس جناب اسی کا خیال رکھیے گا کہ متوقع زوال آپ کے راشادار اور چھرے زدہ ہاتھوں سے نہ آنے پائے، باقی انشاءاللہ سب خیریت رہے گی۔ دوسری بات مجھے ان سے یہ کہنا ہے
اگر مجمع سمجھ جائے گا تو خوب خوش ہوگا، نہیں سمجھے گا تو میں کیا کروں۔ دوسری بات مجھے ان سے یہ کہنا ہے، جناب راہ مدینہ میں تو در سے رو رہے تھے، یہ غدیر کی دوپہر میں کون سا درد پڑا؟ سمجھ گیا کہیں آپ کا مسلسل گریا بھلا سنت ہے یا بدعت؟ رو رہے۔ تیسری گزارش کرنا ہے کہ غدیر میں تصور پیغمبر سے جناب گریہ فرما رہے ہیں، اور جب قتل پیغمبر کی خبر سنی تھی تو کب روئے تھے؟ فرار سے پہلے یا فرار کے بعد؟ سمجھ گئے؟ بہت سے جب بھاگے تھے لوگ، فرار سے پہلے یا فرار کے بعد؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ خلافت بلا فصل علی سے، خلافت بلا فصل علی سے تصور حکومت اور ریاست کا محل زمین بوس ہوتا ہوا نظر آیا، اور گریہ بے اختیار پہ قابو پانا مشکل ہو گیا۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، اتنی تو بات طے شدہ ہے، اکمال دین، اعلان خلافت علی، اتمام نعمت پر آپ بھی روئے، شیطان بھی رویا۔ صلوات پڑھے محمد والے نہیں، ایسے نہیں، اتنے زور سے پڑھیے تاکہ اگر آپ چاہے ذاکر ہو چاہے سامعین، وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ مجلس کے بعد فوراً شروع کر دینا چاہیے 8 بجے، اس کے بعد انجمن آئے، کھانا کھلاؤ، تب اس کو سننے کا مزہ ہوتا ہے۔ انسان کھانا کھا لیتا ہے، کبھی نیند آتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے۔ لہذا بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد۔ نبی کریم ہنس رہے ہیں، جبریل خوشخبری سنا رہے ہیں، مرسل اعظم سجدہ شکر کر رہے ہیں۔ مرسل اعظم سجدہ شکر۔ میں بہترین موضوع اس لیے اٹھایا ہوں کہ دیکھیں آپ حضرات کتنا سنتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کی سماعت بڑے عروج پہ پہنچتی ہے۔ صلوات پڑھیں، آپ لوگ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ بتاؤ، کھانا کھانے میں تو سب رہتے ہیں، مجلس سننے کے لیے آپ کے علی پور کا مجمع کہاں ہے؟ یہ تو انجمن والے ہیں۔ ارے آپ ایک تو رہ کے کیا کریں گے؟ آپ کے علی پور میں کتنا مجمع ہے؟ بھائی یہی 8-10 ہے نا، 20 ہوں گے، 20 ہوں گے نا، باقی بیچارے انجمن والے سب۔ تو کم سے کم علی پور والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک ذاکر اتنی دور سے آیا ہے تو کم سے کم وہ مجلس اس طریقے سے سنی جائے کہ آنے والا ذاکر بھی کہے کہ جہاں ہم گئے تھے بڑے ہی اچھے لوگ تھے، بڑی ہی اچھی سماعت تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے کوئی جا رہا ہے، یہاں واجبات ہو، مستحبات ہو، اعمال میں ہر جگہ امام حسین کی زیارت ملے گی، ہر جگہ۔ حد تو یہ ہے عیدین میں امام حسین کی زیارت مستحب قرار دی، لیکن عید غدیر میں زیارت حسین نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے خود فرمایا ہے، مجھے نہیں یاد کرے گا مومن مگر رو دے گا۔ تو عید غدیر، عید سعید، عید اکبر، اس دن شیطان اکمال دین، اتمام نعمت، خلافت بلا فصل علی سے
तमाम तर मायूसियों का शिकार हो करके रोने लगा था। लिहाजा हमारे मजहब ने ना चाहा कि शैतान के आंसू से मोमिन के आंसू मिलने पाए। लिहाजा गदीर से इमाम हुसैन की ज़ियारत हटा दी गई, इसलिए हमारी तरफ ईद गदीर को शादी भी नहीं की जाती। क्यों? जैसे ही निकाह होता है लड़की रोने लगती है, लिहाजा जब शादी कीजिएगा तो गदीर का दिन खत्म होने के बाद, इसलिए कि गदीर में सिर्फ शैतान रोया है। अब आप समझे, गदीर शैतान के रोने का दिन है, गदीर मुनाफिकीन के रोने का दिन है, गदीर नेमत उज़्मा का दिन है, गदीर नुज़ूल नेमत उज़्मा का दिन है, गदीर फरिश्तों की मसरतों का दिन है। मैं क्या पढ़ा हुआ, क्या वाह वाह करते, जब मैं कहता हूँ कहते वाह वाह। इतने अच्छे अच्छे मैंने शेर पढ़ दिए और इतने अच्छे अच्छे जुमले पढ़ दिए, जब हम कहते क्या सुने, कहते वाह वाह। सलवार गदीर फरिश्तों की मसरतों का दिन है, गदीर हादियत पर मुरसल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मसरतों और खुशियों का दिन है। गदीर सलमान और अबू ज़र के कहकहों का दिन है, गदीर मवालियान हैदर कर्रार के तबस्सुम का दिन है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात, गदीर हैदर कर्रार के मानने वालों की खुशियों का दिन है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस ईद को इस तरीके से मनाओ कि और ईद खिजल और शर्मिंदा हो जाए। हमारे मजहब के लोग जिंदगी में और ईदों को भूले तो भूल जाएं, लेकिन ईद गदीर को न भूलें। क्यों? इसलिए कि जहाँ विलायत अली होगी वही नमाज भी कबूल होगा, रोजा भी कबूल होगा। जहाँ विलायत अली नहीं है वहाँ न नमाज कबूल है न रोजा कबूल है। बस यही कहा जाता है कि बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, साहिब तेरी नमाज को मेरा। अब देखिए हमारे शक्कू साहब है, इनका जोड़ीदार गुरु अभी तक नहीं नजर आया है ना। जब गुरु ही नहीं होगा तो चेले बेचारे क्या करेंगे। अब सुनिए अभियान ग्रहण, आज मैं अच्छी चीज सुनाना चाहता। देखिए आप कितने अच्छे तरीके सुनते हैं, मैं कितने अच्छे तरीके से पढ़ पा रहा हूँ। मौलाए कायनात की मदह, मेरा मौला बिस्तरे रसूल में सोया, हर एक ने तारीफ की, अल्लाह ने तारीफ की, फरिश्तों ने तारीफ की, सजर ने तारीफ की, हजर ने तारीफ की, हर एक तारीफ कर रहा, फरिश्ते तारीफ कर रहे। लेकिन हुरूफ़े तहज्जी ने तारीफ की। आप आगे आइए, तशरीफ लाइए, सलवात हुरूफ़े तहज्जी ने तारीफ की। देखें आप कैसे सुनते, थोड़ा और आप आगे आइए। हुरूफ़े तहज्जी ने तारीफ की। हुरूफ़े तहज्जी किसको कहते हैं? अलिफ बे पे ते वगैरह। ये हुरूफ़े तहज्जी ने जब मौला की तारीफ की है, मैं जिस अंदाज से पढ़ूं उसी अंदाज से आप सुनिएगा। अलिफ ने कहा असदुल्लाह सो रहा है, अलिफ ने कहा असदुल्लाह सो रहा है, बे ने कहा बाए बिस्मिल्लाह सो रहा है, से ने कहा ताजदार अंबिया सो रहा है, से ने कहा सकलैन सो रहा है, जीम ने कहा जर्रार सो रहा है, ए ने कहा हैदर कर्रार सो रहा है, ए ने कहा खैबर का फातेह सो रहा है। दाल ने कहा दामादे पैगंबर सो रहा है,
دال نے کہا ذوالفقار کا وارث سو رہا ہے، رے نے کہا رہبر قوم سو رہا ہے۔ آنکھ نہ بند کیجیے چچا، آج آنکھ بند کرنے کا دن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ رے نے کہا رہبر قوم سو رہا ہے، زے نے کہا زیر تلوار سو رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر سو رہا ہے، شین نے کہا شافع میسر سو رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر سو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ محشر نہ ملے یہاں۔ سواد نے کہا صفدر سو رہا ہے، سواد نے کہا ذوے قمر سو رہا ہے، تو نے کہا طیب و طاہر سو رہا ہے، زو نے کہا ظاہر و باطن کا مالک سو رہا ہے، عین نے کہا عین اللہ سو رہا ہے، عین نے کہا عین اللہ سو رہا ہے، غین نے کہا غازی سو رہا ہے، غیب سو رہا ہے، غضنفر سو رہا ہے، قدیر کا مولا سو رہا ہے۔ اب تو نعرہ لگائی چاہیے، نعرہ غدیر کا مولا سو رہا ہے نا۔ عین غین، فے نے کہا فاتح خیبر سو رہا ہے، کاف نے کہا کوثر کا مالک سو رہا ہے، اس کو کاف کہتے ہیں، کاف اور قاف دو ہے، اس پہ دو نقطہ اس کو قاف کہتے ہیں، جس پہ کوئی نقطہ نہیں اس کو آرام سے کاف کہتے ہیں۔ دو نقطے والے کو حلق سے نکالنا پڑتا ہے، تو کاف نے کہا کوثر کا مالک سو رہا ہے، قاف نے کہا قسیم جنت و نار سو رہا ہے، لام نے کہا لسان اللہ سو رہا ہے، واو نے کہا ولی اللہ سو رہا ہے، ہے نے کہا ہدایت کا رہنما سو رہا ہے، لام الف نے کہا لا فتح سو رہا ہے، یہ نے کہا ید اللہ سو رہا ہے، جبریل نے کہا میرا استاد سو رہا ہے، حسنین نے کہا میرا بابا سو رہا ہے، فاطمہ نے کہا میرا شوہر سو رہا ہے، رسول نے کہا میرا داماد سو رہا ہے۔ قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا ہے، اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا ہے، سہیلیوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں، وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار دیکھیے ہمارے اپن بھائی کس طریقے سے خوش ہو رہے ہیں۔ مولانا پڑھے اپن، کیا نام ہے؟ شبن صلوات پڑھے اپن صاحب، ذرا زور سے پڑھیے گا۔ میں زیادہ کھینچوں گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، اپن سو نہیں سکتے، اس لیے کہ جو ابن بن کر کے آتا ہے وہ سوتا نہیں، جو ابن بن کر کے آتا ہے، اپن نہیں ابن، وہ اپن کہا جاتا ہے اپنی زبان میں، ابن مانے بیٹا۔ جب بیٹا اتنا خوبصورت ہوتا ہے تو وہیں سے باپ کی عظمت کا پتہ چل جاتا ہے، اسی لیے تو کہا ہے مثل ہے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، مولا کائنات کے لیے یہی تو کہا گیا، مثل ہے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی مدح ہو رہی تھی، بس جلدی سے مدح کر کے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 35 منٹ میں پڑھ چکا ہوں، مجھ سے کہا گیا تھا آدھا گھنٹہ،
لیکن مصائب ایسا انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ ہر ایک کی آنکھ میں آنسو آئے گا، اور اب جی بھر کے آپ آنسو بہا دیجئے گا۔ یہ ایسا دردناک مصائب ہے کہ کوئی صبر نہیں کر سکتا، لیکن مولا کی مدح ہو رہی ہے، تو مولا کی مدح میں شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے جو میں نے اس دن سنائی تھی، آج بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ ایک سنی جب شیعہ ہو گیا، ہمارے اہل سنت بھائی کی بھی انجمن آئی ہے نا، ایک سنی جب شیعہ ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟ جس روز سے سینے پہ علی لکھا ہے میں نے، جس روز سے سینے پہ علی لکھا ہے میں نے، کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے بھی ہر ایک لفظ کو ایک تیر بنا کر ہر دشمن حیدر کا جگر توڑ دیا۔ کہتا ہے جو جہنم سے جا کے ملتا ہے راستہ وہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سنی جب شیعہ ہو گیا تب کہہ رہا ہے راستہ وہ میں چھوڑ آیا ہوں، دوستو میں یزید والوں سے سارے رشتے کو کا مجمع، شاہدی والوں کا مجمع۔ جس شاعر نے کہا علی کی ولا سے ہے پرنور سینہ، آمین، تم بھی ذرا ہوشیار ہو کر کے سنیے گا۔ علی کی ولا سے ہے پرنور سینہ، میرا دل نکھر کر بنا ہے نگینہ، دل نکھر کر بنا ہے نگینہ، دیا جو علی نے، دیا جو نبی نے ملا وہ علی سے، علی ہے ملا فصل باب مدینہ۔ سلوات بلند آواز۔ عزیزو اہل بیت کے چاہنے والوں، یہاں آنے والے جو آئے ہمارے سنی بھائی، ہمارے اور انجمن جو آئی ہے جرمن سے آئی ہے، کہاں کہاں سے ہے مجھے معلوم نہیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے صدقے میں، اس لیے کہ دور دراز سے کاہے کے لیے آئے ہیں، زہرا کے لال کا ماتم کرنے کے لیے۔ میں ایک بات ان سے بتا دینا چاہتا ہوں، جب یہ گھر سے نکلے آیت الکرسی پڑھ کر کے نکلے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو کہیں بٹا سکے، یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کی خدمت میں دو شخص آئے، ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں سفر پہ، آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، یہ عمل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے تاکہ ہم عمل کریں تو ہمارا مال چوری نہ ہو۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک، جب تم جانا، جانے کے بعد نماز مغربین پڑھنے کے بعد جب سونے لگنا تو سب سے پہلے تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پڑھنا، صلوات پڑھ دیں۔ اور اس کے بعد سو کر کے آیت الکرسی کا حصار کر لینا۔ جب یہ چلا ہے بڑا پیسے والا، جہاں حضرات پیسے والے بڑی بڑی رقم رکھتے ہیں، خدا اور آپ کے پیسوں میں برکت عنایت فرمائے، ہے نا، پیٹی بھرا ہوا ہے پیسہ، ڈاکوؤں نے دیکھا بہترین موقع ہے، اب لے لے اس سے، جب سو جائے مال لے لیا جائے، لیکن چونکہ پیغمبر نے بتا دیا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ جب سو گیا ڈاکوؤں کا سردار کہتا جاؤ مال اٹھا لاؤ، وہ آدمی چلا پہنچا، ایک دیوار کھڑی ہو گئی، اس طرف گیا دیوار کھڑی ہو گئی، اس طرف آیا دیوار کھڑی ہو گئی، اس طرف آیا دیوار اتنی اونچی، وہ جا کر کے کہتا ہے وہاں تو دیوار کھڑی ہے، کیا تم پاگل ہو دیوانے ہو؟
تو دیکھو آدمی سو رہا ہے، جیسے یہ ہٹا ویسے دیوار ختم۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا میں چلتا ہوں، آیا جیسے ہی قریب پہنچا دیوار کھڑی ہو گئی، دوسری طرف گیا وہاں سے دیوار کھڑی، جس طرف آتا دیوار کھڑی ہو جاتی۔ یہ بھی ڈاکوؤں کا سردار واپس چلا گیا۔ یہ عمل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے فائدے کے لیے، کہ کوئی آیا تھا مولانا شمس الحسن، وہ بتا کے گئے، لہٰذا یاد رکھیے گا ایک عمل اس مسجد میں بتایا تھا یا کسی کے گھر میں بتایا تھا؟ ہاں، رضادار حسین کیا مجلس ہو رہی تھی، اس میں 5 چیزیں بتائی تھی، اور لکھ لیجئے گا جہاں میں نے لکھ کر کے دیا بھی شاید انہی کے گھر میں یا انہی کے گھر میں دیا ہے، اور آپ حضرات کو اگر موقع صبح آئیے گا تو لکھا لیجئے گا، لیکن یہ سن لیجئے۔ ڈاکوؤں کا سردار رات بھر سوتا رہا، جب صبح ہوئی آیا، بھائی صاحب یہ بتائیے رات آپ نے کون عمل کیا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پہلے آپ بتائیے۔ کہ ہم آئے تھے آپ کا مال لوٹنے کے لیے۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا لیکن ہم جب آتے تھے دیوار کھڑی ہو جاتی، آپ نے کیا کیا؟ کہا ہم نے پیغمبر اسلام سے ایک چیز معلومات کی تھی، ہمارے نبی نے بتایا کہ جب سفر پہ جانا اور کہیں بھی تمہیں پریشانی ہو، پہلے میری بیٹی کی تسبیح پڑھنا اور آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جانا، تمہارا مال چوری نہیں ہو سکتا، نہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا بھائی اب تو میں پہلے کم مسلمان تھا، اب مجھے کلمہ پڑھائیے، مکمل مسلمان۔ آپ رات کے لیے ہے، آپ سفر کرتے رہتے، گاڑی پر بیٹھے رہتے، گاڑی پہ جاتے، لہذا یہ ہمارے سنی بھائی آئے اور ہماری انجمنیں آئیں، کاہے کے لیے؟ یہ ذرا کہ لال تیرے اوپر اتنی مصیبت پڑی کہ ہر کوئی جان دینے کو تیار۔ کربلا کے میدان میں حسین نے ہر طرح کا امتحان دیا۔ کون کون سے امتحان بتاؤ؟ جوان بیٹے کو قربان کر دیا، حبیب بن مظاہر کو قربان کر دیا، مسلم ابن اوسجا کو قربان کر دیا، سعید اور زہیر کو قربان کر دیا۔ حد یہ ہے کہ ننھے بچے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ اور 11 محرم کا جب دن آیا، ان بیویوں کو سوار کر کے ظالم جب لے کر جانے لگے، ایک مرتبہ وہاں سے گزارا جہاں سے لاشیں شہداء پڑی ہوئی تھی۔ جب لاشیں شہداء پڑی ہوئی تھی، ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ بیٹا سجاد کیا میں دیکھ رہی ہوں اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے؟ آپ کو بھی اماں ذرا انصاف سے بتائیے، جس کا بابا شہید کر دیا گیا ہو اور بیٹا زندہ ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توقے خاردار ہو، اے پھوپھی اماں میں کتنا مجبور کر دیا، نہ اپنے بابا کو دفن کر سکتا ہوں، نہ غسل دے سکتا ہوں، نہ ان کو کفن دے سکتا ہوں، نہ میت کو دفن کر سکتا ہوں۔ جناب زینب کو ایک فکرہ یاد آ گیا، آئیں اور آ کر کے کہتی بیٹا سجاد سن لے، مجھ سے بھی سن لے، ایک وقت تھا جب میں سو رہی تھی، سورج اوپر آ گیا، ایک مرتبہ میری جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ میرا بھائی ردا لے کر کے تان کے کھڑا ہوا۔ میں نے کہا بھیا کیا کر رہے؟ کہا زینب تیرے اوپر دھوپ آ گئی تھی۔ زینب کو فکرہ یاد آیا، تڑپ کر کے کہا بھیا اس دن آپ چادر تان کر کے کھڑے تھے، آج زینب سر برہنہ ہے، اگر سر پہ چادر ہوتی تو تیری میت پہ ڈال دیتی۔ اے بھیا بہن کو معاف کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں پورا مصائب نہیں پڑھوں گا، آئیے وہ مصائب پڑھ کر کے اور میں اس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے قید خانے میں آ گیا۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ یزید کی بیٹی رملہ آئی، اپنے باپ کے دانوں پر بیٹھ کر کے کہتی ہے، ہر سر کو دیکھتی ہے، سرہائے شہداء رکھے ہوئے، ہر سر کو دیکھتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ ننھے علی اصغر کا سر دیکھا اور دیکھ کر کے کہا بابا یہ سر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ مجھے دے دیجیے۔
یزید نے کہا رملہ یہ سر نہیں دیا جا سکتا. رملہ کہتی ہے بابا اگر آپ سر نہیں دیں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں. یہ باتیں جب ہو رہی تھی تو سکینہ اور زینب سن رہی تھی. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں. رملہ کو جب سر دے دیا گیا رملہ علی اصغر کا سر لے کر کے آہستہ آہستہ جا رہی ہے. جناب زینب سے سکینہ نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں, میرے بھیا کا سر لے کر کے جا رہے ہیں. عزاداروں بہت رو گے, میں کہہ رہا ہوں نا بہت رونا ہے. میرے بھیا کا سر لے کر کے جا رہی ہے. سکینہ آ گئی, آگے آگے رملہ, پیچھے پیچھے سکینہ, یہاں تک کہ گھر جب قریب آ گیا گھر کا دروازہ کھلا. رملہ اندر سر لے کر کے گئی, دروازہ بند ہوا. سکینہ پسے در کھڑی ہو گئی. رملہ کہتی اماں وہ جھولا لاؤ میں اس کو جھلاؤں. اماں وہ جھولا لاؤ. رملہ کی ماں ہند کہتی ہے وہ جھولا نہیں دیا جا سکتا. کہا کیوں؟ کہا وہ تو میں نے حسین کے لال علی اصغر کے لیے بنایا, وہ بڑا خوبصورت ہے. رملہ کہتی اماں یہ بھی تو خوبصورت. یہ بات سکینہ نے سنی تو ایک مرتبہ چیخ نکل گئی, اور سکینہ جب زور سے روئی ہے ہند آ کر کے دروازہ کھولتی ہے. رملہ نے آ کر کے دیکھا کوئی بچی ہے جس کے کان کی لویں پھٹی ہوئی ہے, رخسار پر تماچوں کے نشان ہے. آ کر کے ہند کہتی ہے بیٹی کون ہو؟ آؤ آؤ گھر کے اندر آؤ, گھر کے اندر آؤ. جب گھر کے اندر بلا لیا تو آؤ بیٹی بیٹھ جاؤ. جناب سکینہ نے فقرہ کہا عزادارو, یہی فقرہ رونے کے لیے کافی ہے. کہا کربلا سے لے کے شام تک میں چلتی رہی, کسی نے کہا بیٹھ جاؤ, کسی نے نہیں کہا بیٹھ جاؤ. آج تو کہتی ہے بیٹھ جاؤ. ایک مرتبہ ہند کہتی بیٹی تم ہو کون؟ یہی پرسے کا حق ہے, دے لیجئے رو لیجئے, جی کھول کر کے آنسو بہا لیجئے. بیٹی تم ہو کون؟ کہاں کی رہنے والی؟ کہا میں مدینے کی رہنے والی ہوں. مدینے کا نام سنا ہے اس لیے کہ امام حسین کی کنیز رہ چکی تھی. کہاں کی رہنے والی ہوں؟ مدینے. کہا مدینے میں کس محلے کی؟ محلے بنی ہاشم. اور طرف دے. اچھا یہ بتا دو محلے بنی ہاشم میں تم میرے مولا حسین کو جانتی ہو؟ سکینہ نے کہا جتنا میں حسین کو جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. جتنا میں حسین کو جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. اچھا اتنا بتاؤ اگر تم حسین کو جانتی ہو تو حسین کے بیٹوں کا بھی نام جانتی ہوگی, حسین کی بیٹیوں کا نام جانتی ہوگی. کہاں؟ کہا حسین کے بیٹوں کا نام بتاؤ. جناب سکینہ نے کہا ایک کا نام علی اکبر, دوسرے کا نام علی اوسط, تیسرے کا نام علی اصغر. اچھا بیٹیوں کا نام بتاؤ. جناب سکینہ نے کہا ایک کا نام فاطمہ کبریٰ, ایک کا نام فاطمہ صغریٰ. یہ کہہ کر کے سکینہ خاموش ہو گئی. بیٹی ایک بیٹی حسین کی اور ہے, اس کا نام نہیں بتایا. کون بیٹی ہے؟ کہا جب تک حسین کے سینے پہ نہیں ہو جاتی اس کو قرار نہیں ملتا. یہ بیٹی اس کا نام تو بتاؤ. کون بیٹی؟ کہا اس کا نام سکینہ ہے. بس سننا تھا. جناب سکینہ نے کہا وہی تو سکینہ, یہ میرے بھیا علی اصغر کا سر ہے. وزادار اور رملہ سر پیٹنے لگی. ارے بیٹی یہ کیا ہو گیا؟ ارے میرا بابا شہید کر دیا گیا. وزادار اور بیویوں میں دعا. ہند نے کہا کس نے شہید کرایا؟ یزید نے شہید کرایا. ہند بیٹی رملہ کہتی ہے بی بی آپ کے بابا نے آپ کو اچھا کرتا نہیں پہنایا, آپ کے کرتے کا دامن پھٹا ہوا ہے. جناب سکینہ نے کہا میرے بابا نے بڑا اچھا کرتا پہنایا تھا, ظالموں نے دامن میں آگ لگا دی. بی بی رملہ کہتی ہے کی بیٹی
بیوی آپ کے بابا نے اچھے بندے نہیں پہنائے، دیکھیں میرے کتنے اچھے بندے ہیں۔ جناب سکینہ کہتی میرے بابا نے بڑے اچھے بندے پہنائے تھے، لیکن ظالم نے زور سے کہتے میرے کان کی لوائیں پھٹ گئی، لیکن یہ کون جاری ہے۔ بازاداروں ایک مرتبہ ہند رملہ کو لے کر کے وہاں آتی ہے جہاں بیویاں قید خانے میں، بس مجلس تمام ہو رہی اور رونے کا یہی عزاداروں آخری فقرہ ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ بیویوں دیکھو ہم سے ہند ملنے کے لیے آ گئی، ہم سے ہند ملنے کے لیے مجھے چھپا لو۔ عزاداروں جب ہند آئی اس کے لیے کرسی رکھی گئی، کرسی پر بیٹھی ساری بیویوں کو دیکھا، جناب زینب کی طرف نظر کی، بالوں سے چہرے کو چھپائے۔ بی بی آپ خاندان شرافت کی نشانی ہے، آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والی ہیں؟ جناب زینب نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ یہ تڑپ گئی، مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہے؟ محلے بنی ہاشم کی۔ کہا وہاں تو میری شہزادی زینب ہے، وہاں تو میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ جناب زینب نے کہا ہند اگر زینب کو دیکھے گی پہچان لے گی، عزاداروں رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب چہرے پر شکن ہوتی ہے اللہ اس کے بدلے جنت دیتا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے ہند اگر زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ اے بی بی ایسی بات نہ کیجئے، ارے زینب کا بھائی عباس ہے، تیرے سے نام لیجئے، وہ عباس کی بہن شہزادی ہے، وہ علی اکبر کی پھوپھی ہے، اور محمد کی ماں ہے۔ ارے ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا یہ ہم کو پہچان نہیں رہی ہے، ایک مرتبہ کہا بیویوں ذرا مجھے پکڑ لو، بیویوں نے پکڑ لیا، ایک مرتبہ چہرے سے بال کو ہٹایا، ہٹا کر کے کہا ہند دیکھ یہی تو زینب نہیں ہے۔ ہند نے غور سے دیکھا، پہچان گئی، قدموں پہ سر رکھا، بی بی یہ کیا ہو گیا؟ کہا ہند کربلا میں ہمارا گھر لٹ گیا، ارے تیرے شوہر یزید نے سب کو شہید کر ڈالا۔ ہند نے پتھر اٹھایا، سینے پہ مارا، خون جاری ہو گیا، عزاداروں گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ جناب زینب نے کہا ہند تو چلی جا، اپنے بھیا کا ماتم کر دوں گی۔ عزاداروں ہند اٹھی ہے تو گئی ہے، سر سے ردا پھینک دیا اور جیسے دربار میں پہنچی یزید نے دیکھا، سر پہ لا کر کے چادر اڑا دی۔ ہند کہتی ہے یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ آج میرے پردے کا بڑا خیال، ارے رسول کے نواسیاں، علی کی بیٹیاں، سربرہنا، ارے تو نے بازار شام و کوفہ میں ان کو شہر بشہر پھرایا، دیار بدیار پھرایا۔ القلب القلب على نار الله